ایسے بہت سے ادارے قائم ہوئے، آج بھی موجود ہے، ان کی شاخیں چل رہی ہے کہ جنہوں نے گمراہیت پھیلانے کا کام کیا۔ اس حوالے سے یوپی میں ایک بہت بڑا ادارہ اور مدرسہ مانا جاتا ہے جس نے آج سے 150 سال پہلے ایسی گمراہیت پھیلائی، ایسے اس وہاں کے فارغ ایسے مولوی کچھ نکلے جنہوں نے کچھ ایسی کتابیں لکھی کہ وہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں اور آج تک امت کی گمراہی کا سبب بن رہی ہے، اور نہ جانے یہ گمراہیت کب تک چلتے رہے۔ حالانکہ ہمارے علماء حق نے اس کے دفاع کیا، ان کتابوں کے رد کیے، ان پر احکام صادر کیے، مگر آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ دیکھنے اور جاننے سمجھنے کے باوجود بھی ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان اداروں کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور ان کے فارغ وہاں کے نکلنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے ان کو علماء سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ علماء نہیں بلکہ علماء سوء ہے، فتنہ گر ہے، فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی یوپی میں ایک بہت بڑے ادارے کی آج سے تقریباً 150 سال پہلے بنیاد رکھی گئی، جس کو آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سہارنپور، یوپی کا علاقہ سہارنپور، وہاں پہ یہ ادارہ ہے، اور اتنا بڑا ان کا یہ ادارہ ہے کہ وہاں سے نکلنے والے اپنے آپ کو دیوبندی بولنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پوری فرقہ، ایک پورا وجود ہی اہل سنت جو ہے مسلمانوں میں ایسا فرقہ وجود پا گیا کہ جس کا نام ہی دیوبندی پڑ گیا۔ اور جب انہوں نے ادارے کا قیام کیا، اپنے ادارے کے بارے میں وہ دعوے کیے کہ آج تک کسی کے تصور، کوئی مسلمان اس کے تصور سے بھی کانپ جائے جو انہوں نے اس ادارے کی فضیلت بتانے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس ادارے سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے جو باتیں گڑی۔ کہا گیا کہ اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے مولوی قاسم نانا تنوی، اور انہوں نے اس ادارے کی بنیاد تب رکھی کہ جب خواب میں رسول اللہ آئے اور حضور نے آگے کہا کہ مدرسے کی بنیاد رکھو، اور پھر حضور نے خود اینٹ رکھی۔ یہ کہانی گڑی گئی لوگوں کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ اس ادارے سے جو گمراہیت پھیلے اس پہ کیسے پردہ ڈالا جائے کہ بھولی بھالی عوام تو سمجھے کہ یہ مدرسے سے جو بھی بیان کیا جائے گا، اس مدرسے کے جو بھی فارغ علماء ہوں گے وہ تو حق پر ہوں گے، کیونکہ بھائی اس مدرسے کے بانی تو رسول اللہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہا رسول اللہ خواب میں آئے مولوی قاسم نانا تنوی کے، اور ان سے کہا کہ بھائی تم بنیاد رکھو اس کی، اور خود حضور نے اپنے ہاتھ سے اینٹ رکھی، اور پھر یہاں تک لکھا گیا کہ مولانا قاسم نے بھی مدرسہ بنانا شروع کیا، مدرسہ بنتا رہا۔ ایک وقت یہ آیا کہ مولانا اس بات کو لے کر بڑے پریشان ہو گئے کہ طہارت خانے کہاں بنائے گئے، پاخانے کہاں بنائے گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح طہارت خانے رکھے، اسی پریشانی میں سو گئے۔ تو خواب میں رسول اللہ کی تشریف لاتے، اور حضور نے خواب میں آنے کے بعد کہا مولوی قاسم نانا تنوی صاحب پریشان کیوں آئی ہو، میں بتاتا ہوں کہ پاخانے کہاں بنائے جائے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، سرکار نے پھر نشان زمین پر بنایا، یہاں طہارت خانے بنائیے، یہاں غسل خانے بنائیے، یہاں پاخانے بنائیے، یہاں غسل۔ حضور نے پورے طہارت اور پاخانے کی جگہوں پہ نشاندہی کی۔ قاسم نانا تنوی صاحب بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد کہا رہے یہ تو خواب ہے یار، یہ تو خواب میں ہم نے دیکھا۔ پھر اٹھ کر جب اس جگہ پر پہنچے دیکھا تو نشانات باقاعدہ لگے ہوئے تھے۔ اندازہ لگائیے انہوں نے رسول اللہ کو کس کام کا ذمہ دار ٹھہرایا، پاخانے بنانے کے۔